بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین اما بعد معزز طلاب عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مبادئ نحو جلد نمبر 4 کا درس نمبر 7 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس درس کا عنوان ہے فعل اور فعل میں جو ہے فعل مضارع کو جزم دینے کے مقامات، یعنی فعل مضارع۔ اس سے پہلے ہم نے فعل مضارع کو جزم دینے والے جو عادات تھے ان کی دو قسموں میں تقسیم کی۔ ایک وہ عادات تھے جو ایک فعل مضارع کو جزم دیتے تھے، اور کچھ وہ تھے جو دو فعل مضارع کو جزم دیتے تھے۔ ان کی تفصیل ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے بیان ہوئی۔ اب ہم آتے ہیں یہاں پر ایک اور بحث کا جو اس سے پہلے ہم نے بیان کیا تھا کہ کچھ ہمارے پاس عادات تھے جو دو فعل مضارع کو جزم دیتے تھے۔ ان میں کوئی 12 کل عدد تھے۔ ان 12 عدد میں سے ایک حرف تھا ان، اور باقی سارے جو ہے وہ اس کے جو اسم تھے۔ آج انہی کے بارے میں کچھ یہاں پر کچھ فائدے، کچھ نوٹس جو ہیں اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ عادات جازمہ جو دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں یہ تین طرح کے ہیں۔ بعض وہ ہیں جن کے بعد مائے زائدہ کا آنا ضروری ہے، یہ دو قسم کے ہیں۔ یعنی کلن ان کی 3 قسمیں بنتی ہیں عادات کی، جن کے بعد ما آنا یا جزم دینے کے لیے مائے زائدہ کا آنا ضروری ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کے آخر میں مائے زائدہ آتی ہی نہیں ہے۔ وہ جو آتی ہیں ان کے 2 قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک وہ ہیں جو ان کے جزم دینے کے لیے واجب ہے کہ یہ ماں آئے تا ان کی یہ جزم دے دیں، اور کچھ وہ ہیں جن کے اوپر جو ہے یہ ماں جب آئے تب بھی جزم دے دیتے ہیں، نہ آئے تب بھی یہ جزم دے دیتے ہیں۔ ادوات جازمہ جو دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں، جب ان کے بعد جو ہے مائے زائدہ آئے تو یہ ماں کا زائدہ کا آنا یہ 2 طرح سے ہے۔ ایک نوع وہ ہے نوع لا یجزم الا مقترنا بہا۔ ایک یہ عادات میں سے وہ ہیں جن کے ساتھ جو ہے اس ماں کا مقترن کرنا جزم دینے کے لیے ضروری ہے، یعنی جب تک یہ ماں زائدہ ان کے ساتھ مقرون نہیں ہوگی، ان کے ساتھ ملحق نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ عادات جزم نہیں دیں گے۔ اور وہ ایک حیثو ہے، ایک از ہے۔ جب حیثو کے ساتھ ماں لگے گا حیثو ماں، از کے ساتھ ماں لگ کے از ماں، جب یہ حیثو ماں اور از ماں جب ہوں گے تو یہ دو فعلوں کو جزم دیں گے۔ اما اگر ان کے ساتھ ماں یا زائدہ ملحق نہ ہو، خالی حیثو آئے یا از آئے، تو اس وقت یہ 2 فعلوں کو جزم نہیں دیں گے۔ یہ ایک قسم ہے۔ ونوع، اور ایک اور نوع ہے جس میں 2 امر جائز ہیں، یعنی وہ یعنی ان میں مائے آ جائے تب بھی اس وقت ماں آئے تب بھی یہ عمل کرتے ہیں، ماں نہ آئے تب بھی یہ عمل کرتے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ ایک ان ہے، انما، ایک ایون ہے، ایوما، ایک متا ہے جیسے متاما، جیسے ایانا ہے، ایانما، اینما۔ یہ جو عادات ہیں ان کے ساتھ ماں آئے تب بھی یہ جزم دے دیتے ہیں، اگر ماں ان کے ساتھ نہ آئے تب بھی یہ جزم دے دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ڈیٹیل یہ ہے۔ اور وَتُضَمُّ إِلَيْهَا کیفہ، اور انہی کے ساتھ کیفہ کو بھی ضم کیا گیا ہے۔
کیفا کو بھی انہی کے ساتھ ملایا گیا ہے کہ کیفا البتہ ان لوگوں کے نزدیک جو کیفا جزم دیتا ہے، جو اس کو جزم کو جائز سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک جو ہے یہ کیفا بھی ہے، یعنی کیفا ان دا من یجزم بہا، کیفا بھی انہی میں سے ہے جس کے ذریعے سے جزم دیا جاتا ہے، جیسے کیفا ما یا کیفا خالی، دونوں صورتوں میں یہ جزم دے دیتے ہیں۔ وہ اما باقی الادوات، اما باقی جو ادوات ہیں جتنے بھی ہیں یہ باقی ادوات، وہ باقی ادوات وہ ان کے ساتھ ماں کا الحاق ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں کہ بلکہ نہیں ہوتا ہے، ان کے ساتھ ماں نہیں آتا ہے، تو وہ کیا ہے اس طریقے سے ہیں، ماں کے بغیر جو ہے یہ جزم دے دیتے ہیں۔ وہ اما باقی الادوات فلا تلحقہما، اور باقی جتنے بھی ہیں جیسے متا ہے، من ہے، ماں ہے، ان کے ساتھ جو ہے ماں ملحق نہیں ہوتی ہے۔ اور وہ کلھا اسماء، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اسماء ہیں، یہ سب کے سب اسماء ہیں، الا ان، سوائے ان کے۔ یہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان حرف ہے، فإنها حرف شرط، یہ حرف شرط ہے، کما علمت، جیسے آپ نے پہچانا کہ یہ ان شرطیہ ہے اور یہ حرف ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں یہ اسماء جو ہے وہ سب کے سب اسماء ہیں اور یہ اسماء شرط ہیں۔ اور دوسرا جو بحث اس میں ہے کہ اول الفعلین الواقعین بعد ادوات الشرط یسمى شرطا، ان میں جو دو فعلوں میں سے جو پہلا فعل ہوتا ہے، ان جو جب یہ ادوات جب داخل ہوتے ہیں دو فعلوں کے اوپر، تو اس وقت جو پہلا جو فعل ہوتا ہے اس فعل کو یعنی نام رکھا گیا شرط، اس کو کہتے ہیں یعنی فعل شرط۔ اور دوسرے کو اور اس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر بنا رکھا گیا ہے اس وجہ سے کہ یہ پہلا والا شرط جو ہے وہ سبب بن جاتا ہے دوسرے والے کے لیے۔ وثانی یبنا علیہ باعتبار کونہ مسببا عنہ، اور یہ دومین کو جیسا کہ یہ اس اعتبار سے کہ یہ پہلے والا سبب ہے، یہ مسبب ہے اس کے لیے، اس کا نام رکھا گیا ہے جواباً، اس کو جواب نام رکھا گیا ہے۔ پہلے والے کو شرط نام رکھا گیا ہے اور دوسرے والے کو جواب، چونکہ یہ دوسرا والا جو ہے پہلے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، پہلے والا ہو شرط ہو تو یہ جواب وجود میں آتا ہے، شرط نہ ہو تو یہ جواب وجود میں نہیں آتا ہے، چونکہ یہ اس پہلے والا جواب جو شرط جو ہے وہ سبب ہے اور یہ جواب جو ہے اس کے لیے مسبب ہے۔ اور اس کو جس کو ہم نے جواب نام رکھا، اس کو جزا بھی کہتے ہیں، اس کو جزا بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرط اسی کے اوپر مترتب ہوتا ہے، شرط کا ترتب اس پر ہے، جب شرط ہوتا ہے تو اس کا شرط کا جواب یہ ہے، اس کے اوپر جزا اس کے اوپر جزا یہ جزا کے طور پر آتا ہے۔ جس طریقے سے انسان جو ہے عمل پر، جس طرح انسان عمل انجام دیتا ہے تو عمل کے اوپر جس طرح جزا مترتب ہوتا ہے، اسی طرح شرط پر بھی جزا مترتب ہوتا ہے، شرط جب ہوگا تو جزا ہوگا۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے اگر کوئی انسان عمل انجام دے، چاہے وہ عمل خیر انجام دے چاہے عمل بد انجام دے، اس کے پیچھے جو ہے اس کے لیے ایک جزا ہے، اس کے لیے اگر اچھا انجام دیا ہے تو جزائے خیر ملے گا، اگر برا عمل انجام دیا تو جزائے بد ملے گا اس سے۔ تو یہ جس طریقے سے یہ اس طریقے سے مترتب ہے، اسی وجہ سے جس طریقے سے عمل کے لیے جزا مترتب ہے، جزا پر مترتب ہے، اسی طریقے سے جو ہے یہ جواب بھی شرط کے اوپر مترتب ہے۔ شرط جب ہوگا تو یہ جواب آ جاتا ہے، یہ جزا آ جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو یا جواب بھی کہتے ہیں اور جزا بھی کہتے ہیں۔ اچھا، دوسرے جو سوال یہاں پر جو مطرح ہے وہ یہی ہے کہ شرط اور جواب یا شرط الجزا، ان کے احکام اور ان کے شرائط کیا ہیں؟ تو اس میں بیان کرتے ہیں کہ احکام شرط اور احکام جواب میں
شرط کا حکم یہ ہے کہ 4 حکم ہیں شرط کے لیے، 4 شرط ہیں شرط کے لیے۔ وہ یہ کہ سب سے پہلے شرط جواب پر مقدم ہونا چاہیے، دوسرا شرط یہ کہ وہ شرط جو ہے وہ فعل ہونا چاہیے، اور تیسری شرط یہ کہ وہ فعل خبری ہونی چاہیے، فعل انشائی، امر، نہیں وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، اور چوتھی شرط جو ہے وہ فعل متصرف ہونا چاہیے، یعنی فعل جامد جو ہے وہ جواب شرط نہیں فعل شرط واقع نہیں ہوتا ہے۔ یہ 4 شرائط ہیں، یہ 4 حکم ہیں فعل شرط کے لیے۔ تو فرماتے ہیں کہ اما جو جواب ہے، جواب شرط، اس کے لیے ان میں سے کوئی شرط ان کے لیے معین نہیں ہے، کوئی شرط اس کے لیے نہیں ہے، کوئی حکم اس کے لیے نہیں ہے۔ وہ کبھی کبھار جو ہے اپنے فعل شرط کے ساتھ موافق ہوتا ہے، یعنی جس طریقے سے فعل شرط مضارع ہوتا ہے جواب شرط بھی مضارع ہو جاتا ہے۔ کبھی فعل شرط جو ہے وہ مضارع ہے لیکن جواب شرط ماضی ہے، کبھی مخالف ہیں، یعنی کبھی فعل شرط فعل ہوتا ہے لیکن جواب شرط کبھی کبھار جو ہے وہ جملے اسمیہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہذا اس کے لیے یہ جو قیود، جو شروط جو ہم نے فعل شرط کے لیے بیان کیا وہ جواب شرط کے لیے نہیں ہے۔ تو لہذا ابھی ہم آپ کو مثالوں کے ساتھ بیان کریں گے کہ یہ فعل جو ہے، یعنی ممکن ہے یہ دونوں کے دونوں فعل مضارع ہوں، ممکن ہے دونوں کے دونوں فعل ماضی ہوں، فعل شرط اور جواب شرط دونوں ماضی ہوں، اور ممکن ہے مخالف ہوں۔ مخالفت میں یہ ہے کہ جناب جو فعل شرط جو ہے وہ ماضی ہے لیکن جواب شرط مضارع ہے، یا اس کے برعکس جو ہے فعل شرط وہ مضارع ہے لیکن جواب شرط ماضی ہے۔ اس طریقے سے یہ صورتیں نکل آتی ہیں۔ تو ہر ایک صورت کا اپنا جداگانہ حکم ہے۔ تو لہذا فرماتے ہیں کہ حق الشرط ان یکون مقدما علی الجواب، شرط کا حق یہ ہے کہ وہ جواب پر مقدم ہونا چاہیے، وہ ان یکون فعلا، اور دوسری شرط یہ کہ وہ فعل ہونا چاہیے، اور فعل میں بھی فعلا خبری ہونا چاہیے، تیسری شرط ہے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ متصرفا، وہ فعل متصرف ہو، فعل جامد نہ ہو، جیسے عصا ہے، جیسے لیس ہے، ان کی طرح نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے جو جواب ہے، جواب شرط جو ہے وہ جواب اس کے لیے ان قیودات میں سے، ان یعنی صفات میں سے جو فعل شرط کے لیے جو احکام بیان کیے ان میں سے کوئی قید اس کے لیے نہیں ہے، وہ ان قیود سے بالکل کیا ہے، بری ہے، یہ قید اس کے لیے نہیں ہے۔ جیسے عمل جواب فلا یتقید بشیء من ذالک، پر جواب جو ہے ان قیود میں سے کوئی قید اس کے لیے نہیں ہے، کوئی چیز اس کے لیے ثابت نہیں ہے۔ وَهُوَ قَدْ يَكُونُ مُوَافِقًا لِلشَّرْطِ، کبھی کبھار یہ شرط کے موافق ہوتا ہے، یعنی دونوں فعل ہوتے ہیں۔ وَقَدْ يَكُونُ مُخَالِفًا لَهُ، اور کبھی اس کے مخالف ہوتا ہے، یعنی فعل شرط جو ہے فعل ہے لیکن جواب شرط جملے اسمیہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ فَيَقَعُ الْفِعْلَانِ، پس اس وقت جو ہے یہ دونوں فعل شرط اور جواب شرط دونوں کے دونوں فعل ہو سکتے ہیں، اور وہ فعل دونوں کے دونوں مضارع ہوں، یعنی فَيَقَعُ الْفِعْلَانِ مُضَارِعَيْنِ، پس اس وقت یہ دونوں فعل مضارع ہوں، جیسے ان تصبر تظفر، یعنی مطلب اگر آپ نے صبر کیا تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پر دونوں فعل کیا ہیں، مضارع ہیں، تو لہذا یہ بھی جائز ہے۔ تو جب یہ دونوں مضارع ہوتے ہیں تو ان کا حکم یہ ہے کہ دونوں مجزوم ہوتے ہیں، دونوں کے اوپر جزم آ جاتا ہے۔ وہ ماضیین، اور اسی طریقے سے یہ دونوں فعل کیا ہوتے ہیں، ماضی بھی ہوتے ہیں، یعنی فعل شرط بھی ماضی اور جواب شرط بھی ماضی، جیسے ان صبرتا ظفرتا، اگر آپ نے صبر کیا تو آپ کامیاب ہوں گے۔ تو یہاں پر دیکھو صبرتا فعل ماضی ہے، ظفرتا فعل ماضی ہے، تو یہ دونوں یہاں پر فعل شرط اور جواب شرط ہیں، اور یہ محلاً مجزوم ہے، لفظ میں یہ مبنی ہے، اس وجہ سے لفظ میں کوئی کام ان پر کوئی عمل انجام نہیں دیتا ہے۔ یا وہ متخالف ہے نہیں، یا یہ متخالف ہوں گے، یعنی پہلا والا ماضی بعد والا مضارع، یا فعل شرط جو ہے وہ مضارع، جواب شرط جو ہے ماضی، یہ دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ جیسے ان صبرتا تظفر،
یعنی اگر آپ نے صبر کیا تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیکھو اس میں صبرتا جو ہے کیا ہے، فعل ماضی ہے جو کہ فعل شرط ہے، اور تظفر یا تظفرو یہ دونوں بعد میں ابھی ہم اس بارے میں بھی بحث کریں گے کہ جب فعل شرط ماضی ہو تو جواب شرط جو فعل مضارع ہو اس کے اندر جزم بھی جائز ہے اور اس کو رفع دینا بھی جائز ہے۔ تظفر بھی پڑھ سکتے ہیں، تظفرو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وَإِن تصبر، اما اگر فعل شرط جو ہے وہ اگر فعل مضارع ہو اور جواب جو ہے فعل ماضی ہو تو اس وقت فعل شرط جو ہے لفظاً مجزوم ہوگا۔ وَإِن تصبر ظفرتا، یعنی دیکھو یہاں پر تصبر جو ہے فعل شرط ہے اور وہ فعل مضارع ہے مجزوم ہے، اور ظفرتا جو ہے یہ فعل ماضی ہے مبنی ہے اور محلاً یہ مجزوم ہے۔ اور اسی طریقے سے اس یہاں پر ایک فائدہ جو ہے ان کو بیان کرتا ہے، اور فائدہ میں یہ کہ یہ دونوں یعنی جب فعل شرط اور جواب شرط اگر دونوں مضارع ہوں تو اس وقت ان دونوں کو جزم دینا واجب ہے، یعنی دونوں کو آپ جزم دیں گے، یعنی ایسا نہیں کہ ایک کو جزم دے ایک کو رفع دے، یہ نہیں، بلکہ دونوں کے دونوں مجزوم ہوں گے۔ نہ ہو جیسے دیکھو ان تنصر انصر، تنصر میں یہ جزم دیا ہے فعل مضارع ہے، اور انصر بھی چونکہ فعل مضارع ہے اس کو بھی آپ جزم دیں گے، اور یہ جزم دینا جب دونوں فعل مضارع ہوں تو یہ واجب ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وَإِذَا كَانَ مَاضِيَيْنِ، اگر یہ دونوں ماضی ہوں، فعل شرط ماضی ہو جواب شرط بھی ماضی ہو، تو کانا فی محل جزم، تو اس وقت یہ محل جزم میں ہوں گے، یعنی محلاً مجزوم ہوں گے۔ یہ فعل ماضی بھی محلاً مجزوم ہوگا اور جواب شرط جو کہ فعل ماضی ہے وہ بھی محلاً مجزوم ہوگا۔ جیسے ان ضربتا ضربتو، یعنی مثلا آپ نے ضربتا ضربتو دونوں فعل ماضی ہیں اور یہ دونوں محلاً مجزوم ہیں۔ وہ اسی طریقے سے وہ اذا کان الشرط ماضیاً والجواب مضارعاً، اگر شرط جو ہے ماضی ہو اور جواب مضارع ہو، ٹھیک ہے، شرط ماضی ہے اور جواب مضارع ہے، تو اس وقت جیسے کہ پہلے بیان کیا جاز جزم المضارع ورفعہ، تو اس وقت مضارع کو آپ جزم بھی دے سکتے ہیں اور مضارع کو آپ رفع بھی دے سکتے ہیں۔ اما ماضی کیا ہوگا، تو کہتے ہیں وَجَزْمُ الْمَاضِي مَحَلًّا، ماضی جو محلاً جو ہے وہ مجزوم ہوگی تو اس کو آپ محلاً مجزوم کریں گے، لیکن لفظ میں اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مبنی ہے، مبنی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، عامل کوئی اثر اس کو نہیں اپنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو جیسے مثلا دیکھو ان نصرتا انصر یا انصرو، ان نصرتا انصر پر چونکہ یہ فعل مضارع ہے اور فعل مضارع مجزوم بھی ہو سکتا ہے، ان کے لیے جواب شرط ہے۔ ان نصرتا یہ محلاً مجزوم ہے، انصر جو ہے یہ لفظ میں مجزوم ہے، ان نصرتا انصر، یا ان کی آپ اس کو آپ رفع کے ساتھ پڑھے، ان نصرتا انصرو پڑھے، اس کو رفع دے کے پڑھے۔ تو اما جو ہے نصر جزم تو ان کی وجہ سے آ گیا، سمجھ میں آ گیا، لیکن انصرو جب ہم پڑھیں گے تو اس کو جو رفع آپ نے دیا وہ کیوں دیا؟ تو اما رفع المضارع فعلا انہو خبر لمبتدأ محذوف، یہ انصرو جب فعل مضارع ہوتا ہے اور جب آپ اس نے جزم نہیں دیا اس کو رفع دیا تو اس وقت یہ خبر واقع ہوگا ایک مبتدأ محذوف کے لیے، اور وہ مبتدأ محذوف کے لیے یہ انصرو خبر ہوگا۔ والجملۃ، بس پھر اس وقت وہ مبتدا اور یہ انصرو اس کی خبر، یہ مبتدا خبر دونوں مل کر یہ جملہ بنا جملہ اسمیہ، اور یہ جملہ اسمیہ جواب الشرط، اس وقت یہ جواب شرط ہوگا۔ تو دیکھو چونکہ جواب شرط کے لیے میں نے آپ کو پہلے بیان کیا کہ جواب شرط کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ فعل ہو بلکہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے۔ ولا فرق ان یکون الشرط ماضیا لفظا کما رأیت، تو کہتا کہ اب شرط کے لیے یہ فرق نہیں ہے کہ وہ ماضی ہو، لفظ میں ماضی ہو، لفظاً ماضی ہو، جیسے آپ نے پہلے والی مثال میں آپ نے دیکھا ان نصرتا انصر میں، جب آپ نے دیکھا نصرتا کیا ہے، فعل ماضی ہے لفظاً، یہ لفظ میں ہے، لفظی ہے،
تو یہ اس میں اور یہی حکم رکھتا ہے کہ اگر وہ فعل جو ہے وہ معنی میں فعل مضارع ہو، فعل مضارع کا معنی دے رہا ہو، لیکن لفظ میں مضارع ہو لیکن معنی میں فعل ماضی ہو، وہ کب ہوتا ہے؟ وہ اس وقت ہوتا ہے جب فعل مضارع کے اوپر لم داخل ہوتا ہے، تو اس وقت یہ لم اس فعل مضارع کو ماضی میں کنورٹ کرتا ہے اور ماضی میں لے جا کر اس کی نفی کرتا ہے، تو لہذا وہاں پر یہ کیا ہوگا؟ اس وقت یہ ماضی ہوگا، یہ ہے تو مضارع لیکن معول میں ماضی ہوگا، ماضی کا معنی دے گا، تو لہذا کہتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ لفظاً ماضی ہو یا معنن ماضی ہو، ہر دو حالت میں فعل شرط اگر ماضی ہو، چاہے وہ معنی میں چاہے وہ لفظ میں، تو اس کے بعد جو جواب شرط ہے وہ اس کو جزم بھی آپ دے سکتے ہیں اور اس کو آپ رفع بھی دے سکتے ہیں، تو لہذا او معنن کما فی قولک، یا معنی میں وہ فعل ماضی ہو، جیسے ان لم تزرنی، دیکھو لم تزرنی، لم نے تزرنی جو فعل مضارع تھا اس کے اوپر داخل ہو کر اس کو ماضی میں کنورٹ کر دیا ہے، یہ اب یہ ماضی ہے، معنی میں ماضی ہے، تو یہ ماضی اب اس وقت کیا ہو گیا؟ ان شرطیہ کے لیے محلاً مجزوم ہے، یہ ان شرطیہ کے لیے فعل شرط ہے، جب اس کا فعل شرط جو ہے ماضی ہو تو اس کا جواب میں کیا تھا؟ جزم بھی جائز تھا اور رفع بھی جائز تھا، تو لہذا آپ اکذب بھی پڑھ سکتے ہیں، اکذبو بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اکذب پڑھیں گے اس وجہ سے کہ چونکہ یہ لم کے لیے، ان کے لیے، ان شرطیہ کے لیے یہ جواب ہے، اس وجہ سے اکذب پڑھیں گے، چونکہ جواب کیا ہوتا ہے؟ مجزوم ہوتا ہے، اور اگر اس کو آپ نے اکذبو پڑھا تو اکذبو جب آپ نے پڑھا تو اس وقت یہ مبتدا محذوف کے لیے خبر بن جائے گا، یہ ایک مبتدا ہوگا، یہاں پر تقدیر میں وہ اس کے لیے مبتدا ہوگا، یہ اکذبو اس مبتدا کے لیے خبر ہوگا، یہ مبتدا خبر دونوں مل کر اس ان شرطیے کے لیے جواب بن جائے گا، ٹھیک؟ تو یہ اسی طریقے سے یہاں پر ہماری بحث اختتام ہو گئی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔